ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آئی ایم وائس. میں محمد ذکریہ. صدائے اتحاد تنظیم جو تقریباً 12 سالوں سے مائنارٹیز کی اور ہیومینٹی کی خدمت کرتی آ رہی ہے، انہوں نے آج ایک علماء کانفرنس رکھا تھا جس میں سبجیکٹ یہ تھا کہ کیسے سیاسی بیداری مائنارٹیز میں اور علماء میں پیدا کرے. تو چلیے دیکھتے ہیں یہ پوری رپورٹ. صدائے اتحاد کی جانب سے مختلف جگہ پر اجلاس کر کے علماء کے درمیان میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ حالات کو سمجھے اور پھر اس سلسلے میں کیا تدارک اور اس کے لیے کیا تدبیر ہونا چاہیے اس پر غور و فکر کریں. اس سلسلے میں نے مشورہ دیا ہے، اللہ کرے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ کام کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ کامیاب ہو جائے کہ علماء کی ایک جماعت خالص ایسی ہونی چاہیے جو سیاسی امور ہی پر کام کرنے والی ہو. سیاسی امور کو غور کرنا، حالات کو دیکھنا، مسائل کو سمجھنا، ملت کی ضروریات کو سمجھنا، اور جو حالات مختلف اور ناموافق پیش آتے ہیں اس سلسلے میں تدبیریں کر کے کس طرح ان کو حل کرنا چاہیے، قانون کے دائرے کے اندر ہم کس طرح یہ سب کام کر سکتے ہیں. حضرات علماء کی ایک جماعت خاص طور پر یہی کام کرنے والی ہے. اگر ایسی جماعت ہم میں بنتی ہے اور یہ کام مستقل طور پر وہ کرتی ہے اور پھر انہی کے ذریعے سے عملی طور پر سیاست میں کام کرنے والے لوگ ہدایت پا کر ان کے مشوروں سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے جائیں گے. حالات ایسے ہیں، نازک ترین حالات ہیں کہ ان کے اندر غور و فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص حضرات علماء کرام کی ذمہ داری. صدائے اتحاد نے اسی آواز کو اٹھایا ہے تو مختلف جگہ پر اس سلسلے میں کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آج کا یہ اجلاس بھی اسی سلسلے میں تھا، لیکن یہ آخری نہیں ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی مختلف جگہ پر اجلاس منعقد کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں کام کیا جائے گا. یہ صدائے اتحاد کا ایک پیغام ہے اور اس سلسلے میں کام کرنے کی نوعیت یہ ہے جو انشاءاللہ کارآمد ہوگی، امید کی جاتی ہے. مولانا بتا دیا ہے کہ آئندہ اجلاس اور کرنا ہے، کرنے کے بعد جو ہے جماعت مقرر کر دی جائے گی صدائے اتحاد کی طرف سے کہ تمام علماء، ایک علماء کی ایسی ٹیم ہوگی جو صرف اور صرف سیاسی بیداری کے لیے ہی کام کرے گی. اب یہ اور بھی کچھ مجلسیں ہیں، وہ ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ طے ہوگا. اب جو پیغام جو ہے صدائے اتحاد کا اس لیے دینا ضروری ہو گیا کہ ہماری ملی تنظیمیں ہیں وہ کچھ وجہ سے اتنا آگے نہیں جا سکی، اس وجہ سے ہم صدائے اتحاد والے مجبوراً آگے آنا پڑا ہے. اور کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ ہم لوگ کسی کے کہنے پہ یہ جلسے منعقد کر رہے ہیں. یہ بات انہوں اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے. کسی نے کہا کہ RSS فنڈنگ کر رہی ہے، کسی نے کہا دوسری پارٹی نے تنظیم فنڈنگ کر رہی ہے. ہم کسی کے ایجنٹ نہیں سوائے کلمہ طیب کے ایجنٹ ہیں. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایجنٹ ہیں، ہم کسی کے ایجنٹ نہیں. اور کوئی آج تک صدائے اتحاد کے 12 سال کے پروگرام میں 10 روپیہ باہر کا اگر بتا دے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھوں گا کہ ہم لوگ اتنے خوددار ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہم بکنے والے ہیں. جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ ملت میں جو کھویا ہوا وقار واپس آ جائے، جو علماء کا جو گراف کو یہ لوگ گرا چکے ہیں اس کو اوپر اٹھائیں، ان کے ذریعے امت کے لیے کام کریں. یہ صدائے اتحاد کا پیغام ہے. باقی صدر محترم سے آپ باتوں کو
ले लीजिए। स्टेट को पता है कि सदाए इत्तेहाद के तकरीबन 10-12 साल से काम चलते आ रहे हैं और सदाए इत्तेहाद एक ऐसी तंजीम है जिसमें तमाम मखतब फ़िक्र के लीडर्स हैं, इसमें शामिल हैं और थे, और यहाँ तक कि हमारे अमीर शरीयत अव्वल हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब इसमें मौजूद थे, मुफ्ती शमशुल हक साहब थे, और इसी तरह से जनाब सैयद ज़मीर पाशा साहब थे, और मेरे वालिद साहब जनाब अनवर शरीफ साहब भी इसमें मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के बाद मैं भी सदाए इत्तेहाद का एक हिस्सा जुड़कर अल्हम्दुलिल्लाह अवाम और इंसानियत की खिदमत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर इस मौके पर सदाए इत्तेहाद का फ़ोकस रहा है हालात हाजिरा पर, जो स्टेट में कंडीशन है मुस्लिम कम्युनिटी का, और सियासी बेदारी के लिए, ख़ुसूसी तौर पर उलमा में सियासी बेदारी के लिए एक सदाए इत्तेहाद की कोशिश चलती आ रही है। और इससे पहले भी कई दूसरे भी नशिस्तें हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद ये चौथी नशिस्त है जिसमें इस एरिया में सदाए इत्तेहाद की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई है। नहीं, इस प्रोग्राम में हमने यही बात कही कि भाई हमें बाहम मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है, और ऐसे इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना है जो मुल्क के मफाद में हो, सियासत के मफाद में हो, मिल्लत के मफाद में हो, और हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी आबादी जो है और हिंदुस्तानी नागरिक जो हैं इनके मफाद में हो। ऐसे इत्तेहाद की इस वक्त सख्त ज़रूरत है।